الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے۔ آیت نمبر 36 تک ہم نے اس کی تفسیر پڑھ لی ہے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 37 کی ہم تفسیر پڑھیں گے۔ تو خلاصہ پچھلے درس کا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہاں کی نعمتوں کا تم کھاؤ، وہاں کے پھل کھاؤ، سوائے ایک درخت کے اس کے قریب نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنا نقصان کر بیٹھو۔ تو اس کے تعلق سے میں نے بتلایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ گناہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا، یعنی وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ کہیں تم ظالموں میں سے نہ ہو جاؤ، تو یہ ظالم کا معنی جو ہے اپنا نقصان کرنے والا ہو جائے گا، کیونکہ ظلم کا کئی معنی آتے ہیں، اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اپنا نقصان کرنا۔ تو فتکون من الظالمین کا مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنا نقصان کر بیٹھو، ٹھیک ہے۔ اور ولا تقرب هذه الشجرۃ فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو قریب نہ جانا سے مراد یہ تھا کہ اس پھل کو نہ کھانا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام سے روکنے کے لیے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہ کوئی چیز آپ کو برے کام کی طرف لے جانے والی ہے، تو اس لے جانے والی چیز کو بھی ترک کر دینا اصل جو ہے برائی کو ترک کر دینے کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز برائی کی طرف لے جاتی ہے، اگر اس سے روکا جائے تو آدمی اصل برائی سے رک جاتا ہے۔ تو جیسا یہ فرمایا کہ اس درخت، اصل منشا یہ تھی کہ درخت کا پھل نہ کھایا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب ہرگز نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا فرمایا، کیونکہ اگر قریب گئے تو پھل کھانے کی خواہش ہوگی، پھر پھل کھا لیں گے تو پھر وہ ممنوع چیز کر بیٹھو گے۔ تو یہی وہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اصل چیز تھی کہ اس کے پھل کو کھانے سے منع کیا جائے۔ تو یہ ایک انداز ہے کہ جب کبھی آپ کو کسی برائی سے روکنا ہو، کسی گناہ سے روکنا ہو یا خود گناہ سے رکنا ہو، تو اس گناہ کی طرف لے جانے والے اسباب کو ختم کیا جائے، ان اسباب کو چھوڑ دیا جائے، تو اصل گناہ کی طرف آدمی نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو شراب کی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ اب شراب کی طرف لے جانے والے اسباب کیا ہیں کہ اس کے شرابی دوست ہوں گے، یا شراب خانہ ہوگا کہ جس کے قریب سے وہ جاتا ہوگا تو اس کو دیکھ کر شراب پینے کی خواہش پیدا ہوتی ہوگی، یا اس کے دوست اس کو اکساتے ہوں گے شراب پینے پر۔ تو اب یہ سب سبب بن رہے ہیں، اس کے دوست اور وہ مقام جہاں شراب خانہ جہاں شراب پی جاتی ہے۔ تو آدمی کیا کرے، ان راستوں کو چھوڑ دے، اس مقام کو چھوڑ دے، ان دوستوں کو چھوڑ دے۔ تو گویا کہ وہ جو چیزیں قریب لے جانے والی تھیں اصل برائی کی طرف، آپ نے اسے چھوڑ دیا تو اصل گناہ سے پھر بچ جاتے ہیں، گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنا نقصان کر بیٹھو۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے انہیں دھوکہ دے دیا اور دغا دے دی، اور وہاں سے لغزش دے کر انہیں نکال دیا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یعنی جنت سے انہیں نکالنے کا سبب بنا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جن نعمتوں میں وہ تھے اس سے انہیں نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، یعنی اس جنت سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اهْبِطُوا کا مطلب تم نکل جاؤ، کہاں نکل جاؤ؟ زمین کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو جنت سے زمین کی طرف اتر جاؤ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور تم اتر جاؤ زمین کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا، حالانکہ
آپ جانتے ہیں کہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو پرسن ہوں تو اس کو تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں، آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے کہ ای انتما بمش تملتما علیہ من ذریتکما، یعنی کہ تم دونوں میاں بیوی یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور تمہاری اولاد، تو اب یہ اولاد بھی حکم میں شامل ہو گئی، تو اسی لیے یہ دو سے زیادہ ہو گئے، تو اسی لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ الی الارض، زمین کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں حکمت ہے۔ اب ایک اعتراض یہ ہوگا کہ لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہوگا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اکیلے تھے، ان کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم سب کو دیا، جو اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی اسے بھی یہ حکم تھا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آگے فرما رہے ہیں کہ جب تم زمین میں اترو گے تو تمہاری بعض اولاد بعض کی دشمن ہوگی، یعنی ایک دوسرے پر وہ پھر ظلم کریں گے، اور زمین میں تم کو ایک مدت تک ٹھہرنا ہے، اور جتنا بھی نفع ہے تو تم زمین میں اٹھا سکتے ہو، اور جو ہے تمہاری موت تک یا قیامت تک، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے تمہیں زمین پر اتارا جا رہا ہے۔ آگے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، فتلقا، پس پا لیا، حاصل کر لیا حضرت آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلماتن، کچھ کلمات، کلمات جمع ہے کلمتن کی، یعنی کہ کچھ ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے جو انہوں نے اپنی توبہ کے وقت استعمال کیے، جن کے ذریعے انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ فتلقا، پس پا لیا، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلماتن، کچھ کلمات، ٹھیک ہے؟ الہمہ ایاہ، یعنی یہ کیسے پائے؟ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام پر ان کلمات کا۔ وفی قیراتن، یعنی حضرت ابن کثیر نے، جو بہت بڑے قاری ہیں، قرأت سبع کے امام ہیں، تو امام ابن کثیر نے اس کو مختلف قرأت سے پڑھا ہے، بنسب آدم، آدم کو نسب سے پڑھا، یعنی آدمو کی جگہ آدمہ پڑھا، ورفع کلمات، اور یہ کلمات کو رفع سے پڑھا، ٹھیک ہے؟ کلماتن، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ ایجاءتہ، یعنی وہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے گئے، اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا آدم علیہ السلام پر۔ وہ کون سے کلمات تھے؟ وَهِيَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، یہ جو آیت ہے آگے قرآن میں آئے گی کہ اے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو یہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو الہام فرمائے، اور اس الہام کی وجہ سے پھر انہوں نے دعا میں ان کلمات کو شامل کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کیا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، تو فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے بعض کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے؟ فتاب علیہ، تو یہ توبتن کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، توبہ کا مطلب ہوتا ہے اصل معنی رجوع کرنا، رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا، تو رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو جب یہ لفظ اللہ کی ذات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے توبہ قبول کرنا، اور جب بندے کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، یعنی معافی مانگنا، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، بہت زیادہ تواب، توبہ قبول فرمانے والا ہے، علی عبادی، اپنی بندوں کی، الرحیم، اور ان پر بہت زیادہ مہربان ہے، ٹھیک؟ دوسری ایک روایت ہے، یہ سنن الکبریٰ للبیہقی میں بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک روایت کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے
اپنی دعا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیا اور کہا کہ اے رب کائنات، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے وحی فرمائی، کہا کہ اے آدم، تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس نام کے بارے میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو میں نے جب سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، تو عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ جو نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بہت ہی متبرک ہوگا، اور تیرے لیے تو اسے، اس ذات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوگا۔ اسی لیے میں نے ان کے حق سے تیری بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا مانگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ہاں، تو نے سچ کہا، بے شک حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں، کہ اے آدم، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ روایتیں ہیں، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو مشہور قول کے مطابق کہ ربنا ظلمنا انفسنا کے کلمات اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا آدم علیہ السلام کو، اس کے ذریعے انہوں نے توبہ کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں انہوں نے وسیلہ بھی پیش کیا، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو توبہ انسان گناہ کے بعد کرتا ہے، لیکن یہاں گویا کہ آدم علیہ السلام، اگرچہ کہ وہ ان کی خطا گناہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انبیاء معمولی سی غلطی کو بھی بہت بڑا جرم سمجھتے تھے، اور اس پر کثرت سے استغفار اور توبہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی بھی کوتاہی پر وہ بڑا افسوس کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بندے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام، اسی لیے انہوں نے توبہ، مسلسل توبہ کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کئی سو سال تک، 200 300 سال تک جو ہے آسمان کی طرف شرم کی وجہ سے سر بھی نہیں اٹھایا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے مسلسل استغفار کرتے رہے اور روتے رہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام انسانوں کے آنسو جمع کر دیے جائیں تو بھی حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کے برابر نہیں ہو سکتے، فرمائے۔ دیکھیں اتنا زیادہ انہوں نے توبہ کی۔ آج ہمارا حال دیکھیں کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، وہ ایک خطا پر سالوں روتے رہے، اور ہم سالوں گناہ کرتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی روتے نہیں ہیں۔ تو یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب یہ تکرار کے ساتھ دوبارہ فرمایا کہ جنت سے نکل جاؤ تم تمام کے تمام۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب جنت سے اتر جاؤ، دوبارہ جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، تو فَإِمَّا، پس اگر، یَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، کہ میری طرف سے تمہاری طرف کوئی ہدایت آئے۔ ہدایت، ہدن سے مراد یہاں کتاب و رسول ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی میری طرف سے جب دنیا میں تم رہو گے تو میری طرف سے اگر میں رسول بھیجوں اور کتاب بھیجوں، اگر تم اس ہدایت کو پالو، فمن تبع ہدایا، پھر اس ہدایت کی اتباع کرو، یعنی ان کے احکام پر عمل کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، فآمن بی وعامل بطاعتی، یعنی اس پر عمل بھی کرو، اس کی طاعت بھی کرو۔ ٹھیک ہے، فلا خوف علیہم، تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کے اوپر، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ حزن سے ہے، حزن کا مطلب ہوتا ہے غمزدہ ہونا، یحزنون یعنی وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ فَإِمَّا فِيهِ إِدْغَامُ نون ان الشرطیہ فی ما المزیدہ۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ یہ فَإِمَّا، یہ جو لفظ بنا ہے اصل میں فَإِن الگ تھا، اس کے اندر ان تھا، ٹھیک ہے، اور ما آگے ہے، تو ما زائدہ ہے اور ان شرطیہ ہے، وہ اس کا نون کا ادغام میم میں کر دیا، تو وہ پرننسیشن میں آتا نہیں ہے، لکھنے میں اس کو ڈراپ کر دیا، فَإِمَّا بنا دیا اس کو۔ ٹھیک ہے، اور ترجمہ کیا ہوگا؟ پس اگر، ٹھیک ہے، پس اگر یأتینکم منی ہدن، تمہاری طرف میری جانب سے کوئی ہدایت آئے، یعنی کتاب و رسول آئے، فمن تبع ہدایا، پر جو اس کی اتباع کرے گا ہدایت کی، یعنی اس پر ایمان لائے گا اور اس پر عمل کرے گا، فلا خوف علیہم، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔
فی الآخرۃ بأن یدخلوا الجنۃ، یعنی وہ غمزدہ نہیں ہوں گے کا کیا مطلب؟ نہ انہیں آخرت میں کسی حساب و کتاب کا خوف ہوگا، نہ انہیں جہنم کا خوف ہوگا، بلکہ وہ بالکل بھی غمزدہ نہیں ہوں گے، اطمینان کے ساتھ جنت میں انہیں داخل کر دیا جائے گا۔ یہاں پر رکوع نمبر اچھا یہ ایک آخری آیت ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ماکثون ابدا لا یفنون ولا یخرجون۔ یہ جو ہے کلمہ پہلے بھی گزر چکا ہے جنتیوں کے تعلق سے، کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، نہ فنا ہوں گے نہ اس میں سے نکالے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے کفر کیا یعنی اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو بے شک وہ لوگ کہاں ہیں؟ اولئک، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس میں اشارہ ان تمام لوگوں کی طرف، اولئک اصحاب النار، وہ نار والے لوگ ہیں۔ نار والے لوگ مطلب جہنمی، آگ والے لوگ سے مراد جہنمی، تو جہنم میں جانے والے، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں سے دیکھیں، یہاں پہ رکوع نمبر 3 ختم ہو گیا، چوتھا رکوع ختم ہو گیا، 5واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہاں سے نیا مضمون ہے۔ اب یہاں پر خطاب جو ہے یہودیوں سے ہے، اہل کتاب یہودیوں سے ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جو اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی ناشکری کی اور اطاعت میں لاپرواہی کی، اللہ کے رسول جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی توہین کی، اور بہت سارے احکام کی نافرمانی کی، تو اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ کس طرح ان پر پھر عذاب آیا، کس طرح اللہ نے پکڑ کی۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا، اس کے بعد ان کی جو سرکشی کو بتلایا، عذاب وغیرہ کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے خطاب شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے آیت نمبر یہ 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک، یہ تمام ملتے جلتے مضامین ہیں، جس میں خطاب بنی اسرائیل کو کیا گیا ہے، یعنی یہودیوں کو کیا گیا ہے، اور اس کے اندر امتوں کے عروج و زوال کے تعلق سے تذکرہ ہے کہ کیا اسباب ہوتے ہیں کسی قوم کے ترقی کرنے میں اور کسی قوم کے زوال پذیر ہونے میں، تو اس کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں کی نسل سے جو اولادیں ہوئی تو 12 خاندان بنے، پھر وہ 12 خاندان 12 قبیلے بن گئے، اولاد در اولاد ہوتی گئی، تو وہ 12 قبائل میں منقسم ہو گئے، تو تمام کے تمام بنی اسرائیل جو ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو اللہ انہیں اس نام سے خطاب فرمائے۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، تو اسرائیل کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل، تو اسی لیے غیر منصرف ہے، اور اس پر جو ہے زبر آیا ہے، فتحہ۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو یعنی اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم جسے میں نے تمہیں عطا کیا تھا، انعمت علیکم یعنی اے بنی اسرائیل اس نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ اب تم پر کی تھی، ابھی خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو یہودی تھے، اصل ان کے اوپر تو انعام نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے آبا و اجداد پر ہوا تھا۔ کون سے نعمتیں تھیں جو ان کے آبا و اجداد کو دی گئی تھی؟ یعنی کہ جو فرعون کے عذاب سے انہیں نجات دی گئی، اور سمندر کو پھاڑ دیا گیا، بادلوں نے ان پر سایہ کیا، آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا، غرض یہ کہ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی تھی، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ٹھیک ہے۔
تو فرمایا اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی تھی، یعنی ای علی آبائکم من الانجائی انجائی من فرعون من فرعون وفلق وفلق البحر وتذلیل الغمام وغیر ذلك بأن تشکروها بطاعتی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ اب یہاں دیکھیں، اذکرو سے مراد صرف یاد کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اذکرو بامعنی اشکرو ہے کہ تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا جب ذکر کرو گے تو شکر کرو گے۔ اور شکر کرنے کا مطلب، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کر، اس کے احکام کو مان کر، اس پر عمل کر کے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ شکر کرنا کہلائے گا۔ تو بنی اسرائیل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، یعنی کہ وہ جو یہودی موجود تھے، اور یہ یہود مدینہ میں رہتے تھے، تو ہجرت کے بعد جب مدینہ گئے تو وہاں کے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا کہ یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تم پر کی تھی، یعنی تمہارے آبا و اجداد پر کی تھی۔ یعنی جب کوئی نعمت والدین پر کی جاتی ہے تو والدین پر احسان کرنا اولاد پر احسان کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس احسان کو یاد کروا رہا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ کون سا عہد اللہ تعالیٰ کا تھا؟ الَّذِي عَهَدتُّهُ إِلَيْكُم مِّنَ الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا تورات میں اور انجیل میں کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام جو آخری نبی آئیں گے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تم ایمان لے آؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، اسی لیے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ اوفی بِعَهْدِكُمْ، تو میں تمہارا کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ یعنی اگر تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو گے تو میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ اور ان سے کیا وعدہ کیا گیا تھا؟ فرمایا الذی عہدتہ الیکم من الثواب علیہ بدخول الجنتی، کہ ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر ثواب عطا فرمائے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد کیا تھا کہ اے اہل کتاب، تورات میں اور انجیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا کہ یہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان پر تمہیں ایمان لانا ہے، ان کی مدد و نصرت کرنی ہے، ان کے لائے ہوئے جو ہے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا ہوا تھا، تو اللہ اس وعدے کو یاد دلا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم جو ہے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ خافون فی ترک الوفاء بہ دون غیری، یعنی تم مجھ سے ہی ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو۔ احکام پر عمل کرنے میں لوگوں کا خوف مت کرو، تم اللہ کا خوف کرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ یعنی تمہیں اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا تو اللہ ہماری پکڑ فرمائے گا۔ تم یہ مت دیکھو کہ دنیا میں لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگ بولیں گے کہ تم جو ہے اپنے دین کو چھوڑ کر محمد کے دین کو قبول کرنے لگے ہو، تو تم لوگوں کا اعتبار مت کرو، صرف مجھ سے ڈرو، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ من القرآن، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو میں نے قرآن نازل کیا ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی کہ تورات جو تم پر نازل کی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات نازل ہوئی تھی اور وہ تورات تمہیں عطا کی گئی تھی، تو اس تورات کی یہ تصدیق کرتی ہے کتاب، یہ قرآن تورات کا انکار نہیں کرتی بلکہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو تم نے تورات پر ایمان لایا، تو اب لازم سی بات ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پر بھی ایمان لایا جائے، ٹھیک ہے، جو تمہارے ساتھ تم پر نازل ہونے والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ مصدقا لما معکم من التورات بموافقته له فی التوحید والنبوہ، کہ توحید میں اور نبوت میں، ان مضامین میں وہ یکساں ہیں۔ تورات میں بھی تمہیں وہی حکم دیا گیا، قرآن میں بھی وہی حکم تمہیں دیا گیا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور
تم نہ ہو جانا سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والوں میں سے، یعنی اور سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی من اہل الکتاب لئن خلفکم تبع لکم فاثمهم علیکم، یعنی کہ اے اہل کتاب اگر تم ان احکامات کا انکار کر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرو، قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے تعلق سے اگر تم انکار کر بیٹھو تو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ تم تو رؤسائے قوم ہو، تم قوم کے بڑے لوگ ہو، سردار ہو اور علماء ہو، اگر تم یہ حرکتیں کرو گے تو تمہاری عوام بھی تمہاری پیروی کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو اگر تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بن گئے تو تمہیں تمہارا بھی گناہ ہوگا، اور اس کے بعد تمہاری دیکھا دیکھی تمہاری قوم بھی تمہاری پیروی کرے گی تو اس کا بھی گناہ تم پر ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بن جانا۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ خریدنا، ٹھیک ہے، بھی آیاتی، میری آیتوں کے بدلے، ثمنن قلیلن، مختصر سی قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے تم ڈرتے رہنا۔ تو اب یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ حکم بنی اسرائیل کو یہ ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ای وَلَا تَسْتَبْدِلُوا، اور میری آیتوں کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی قیمت نہ خرید لینا، ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل کی ایک برائی یہ تھی کہ یہ کیا کرتے تھے، اپنے مطلب کے اعتبار سے آیتوں میں رد و بدل کرتے تھے اور اس کے بدلے پیسے لیتے تھے، یعنی کوئی امیر ہے، کوئی بہت زیادہ امیر ہے اور اس نے کوئی گناہ کر دیا، اب اس کو سزا ہونے والی ہے تو اسے بچانے کے لیے احکام میں تبدیلی کر دیتے تھے اور ان سے پیسے لیا کرتے تھے۔ تو آیتوں میں تبدیلی کر کے، احکام میں تبدیلی کر کے جو ہے لوگوں سے پیسے لینا، گویا کہ اللہ کی آیتوں کو بیچنا ہوا۔ تو اس طرح سے تم آیتوں کو میری نہ بیچو تھوڑی سی قیمت کے عوض، تھوڑی سی قیمت کے بدلے، یہ نہیں دنیا کی اتنی چھوٹی سی رقم کے تھوڑے سے نفع کے لیے تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہ بدلو۔ اور وہ کیا تھا، کون سی آیتوں کو انہوں نے بدلا تھا؟ التی فی کتابکم من نعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تورات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعثت کے تعلق سے اور ان کی ذات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہوں گے، ایسے مقام پر پیدا ہوں گے، ان کے اندر یہ صفات ہوں گی، یہ خوبیاں ہوں گی۔ تو حضور کی تعریف اور نعت اس میں موجود تھی، تو ان لوگوں نے ان آیتوں کو بدل دیا، دنیاوی قیمت کے بدلے ان آیتوں کو بدل دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم ان آیتوں کو پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو یہ بہت ہی بے حیائی تھی، بہت زیادہ بڑی خرابی تھی ان کی کہ انہوں نے اپنی ہاتھوں سے اللہ کی نازل کردہ کتاب کے اندر تبدیلیاں کی۔ اردن یسیر من الدنیا ای لا تکتموها خوفا فوات ما تاخذونہ من سفلتکم، یعنی کہ دنیا کے نفع کے لیے جو فائدہ تمہیں حاصل ہو رہا ہے، لوگوں سے جو پیسے وغیرہ مل رہے ہیں، اس کے حاصل کرنے کے لیے تم قرآن کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تورات کے اندر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف موجود ہے اسے لوگوں سے نہ چھپاؤ۔ تو آیتوں کو چھپانا، اصل حکم کو چھپانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسی لیے تم کیا کرو، مجھی سے ڈرتے رہو اس معاملے میں، خافون فی ذالک دون غیری، لوگوں سے نہ ڈرو، ٹھیک ہے؟ لوگ تمہیں تانا دیں گے، یہ کہیں گے کہ دیکھو تم جو ہے یہودی ہوتے ہوئے محمد کی تعریف میں آیتیں تورات کی پیش کر رہے ہو، تو اس معاملے میں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو، یعنی مجھ سے ہی ڈرو، اور لوگوں کا کوئی خوف نہ کرو، اور اپنی یہ تورات کی آیتوں کو بیچو نہیں، بلکہ ان آیتوں میں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف موجود ہے کھل کر لوگوں کے سامنے بیان کرو تاکہ خود بھی ایمان لے آؤ اور لوگوں کو بھی ترغیب دلاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آیت نمبر 41 پر ہم روک دیتے ہیں اپنے درس کو، اگلے درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 42 سے پھر ابتدا کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔